بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ ایک کسان نے کافر کا قرضہ دینا تھا۔ وہ کافر جب آیا قرضہ لینے کے لیے اس کسان سے، مسلمان تھا کسان، تو اس نے کہا کہ بھائی ابھی میرے پاس نہیں ہے تو مجھے کچھ مہلت دے، میں تجھے قرضہ لوٹا دوں گا۔ اس کافر نے کہا کہ بھائی بطور امانت کوئی چیز، کوئی گروی میرے پاس رکھ دے، جب تک تو قرضہ نہ لوٹا سکے وہ امانت میرے پاس رہے گی، جب تو قرضہ دے دے گا اپنی امانت لے جانا۔ کسان نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس ایک قرآن ہے، یہ تو لے جا، اس سے بڑھ کر اور کوئی میرے پاس چیز نہیں ہے۔ اس کافر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بیوی سے پوچھاتا ہوں، مشورہ لے لیتا ہوں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ فلاں کسان نے میرا قرضہ دینا ہے اور اس نے یہ کہا ہے۔ تو اس کافر کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے لے آؤ، لیکن ذرا صبر کرو۔ تو اس نے پورا اپنا گھر دھویا، پورے گھر کو غسل کیا، پرانے کپڑے سارے باہر پھینک دیے، پرانے جوتے سارے باہر پھینک دیے، غلاظت دور کر دی، خوشبو لگائی اور کمرے کو سجایا اور خوشبو لگائی، پاک صاف کیا، گھر پورا غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، قرآن رکھنے کے لیے ایک جگہ بنائی۔ پھر اس کو کہا اپنے شوہر کو کہ جاؤ اس سے قرآن لے آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کافر کی بیوی، کافر، اور قرآن کا اتنا احترام اور ادب، اگر کوئی سیکھنا ہے تو پھر اس عورت سے سیکھے، اس کافر کی بیوی سے سیکھے۔ آج ہم نے جو قرآن سجائے ہوئے ہیں، الماری میں جو رکھے ہوئے ہیں، کتنے ہی گھر ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ غلافوں پہ کر چڑھی ہوئی ہے، کھولنا نصیب نہیں ہوتا۔ آپ قرآن کو کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی باتیں ہیں۔ ہمارے نزدیک قرآن سے بڑھ کر کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں۔ تو اس کا ادب کرنا، اس کو پڑھنا تو بڑی دور کی بات۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو قرآن پاک کے اوپر جو ہم غلاف چڑھاتے ہیں، اس غلاف کو آپ اتار کر نیچے پھینک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس کو نیچے پھینک کر اس کے اوپر بلا کے آپ اس کے اوپر پاؤں رکھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا قرآن پاک کے چڑھے ہوئے غلاف کو آپ اتار کر باسکٹ میں ڈال سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کپڑے کی عظمت اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ اسے چومتے ہیں۔ قرآن کھولنے سے پہلے وہ جو کپڑا لگا ہوتا ہے اس کو پہلے چومتے ہیں۔ اللہ اس کو کپڑے کو اتنی عزت دے دیتا ہے کہ کیوں؟ اس نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیا، اس کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو گئی، کہ جس کی نسبت قرآن سے ہو جائے تو پھر اللہ پاک اس کو عزت، دولت، شہرت سب کچھ دے گا۔ دنیا جو چاہو، دنیا تمہارے پیچھے ہوگی، لیکن اپنا تعلق قرآن سے ایسے جوڑ لو جیسے جوڑنے کا حق ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، یہ قرآن کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن جب پڑھو ایسے پڑھو جیسے اللہ کو سنا رہے ہو، اللہ کو سنا رہے ہو۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی ارشاد فرماتا ہے وہ ایمان والے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے دل پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قرآن پڑھنا، قرآن کی کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا جو شخص قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی تمام حاجتیں پوری کر دیتا ہے، بلکہ اس کو حاجت رہتی ہی نہیں، بن مانگے اللہ پاک دے دیتا ہے۔ اس کا دل کیونکہ مطمئن رہتا ہے، جب تک دل مطمئن نہ رہے تو جب تک آپ کی حاجتیں ختم نہیں ہوتی، جب آپ کا دل مطمئن ہو، چاہے غربت ہو، چاہے بیماری ہو، پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی فکر ہو، آپ کا دل سکون میں ہے تو سمجھ لیں تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، اللہ تم سے راضی ہے۔ جب انسان، بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں کہ جی ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، لیکن دل مطمئن نہیں رہتا، دل میں گھبراہٹ رہتی ہے، پھر تم پڑھتے ہی نہیں ہو، سمجھ کے نہیں پڑھتے ہو، سمجھ کے نہیں پڑھتے ہو، تمہارا دل لگے کیسے؟ دل سے اللہ کو یاد کرو۔ اللہ خود کہتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ پاک؟ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو جس شخص کو اللہ کے ذکر سے، قرآن سے، نماز سے دل بے چین مطمئن نہیں ہوتا تو اس کو چاہیے کہ اپنے کردار پر، اپنے اعمال پر غور کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں غلطی کر رہا ہے کہ اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا، اور وہ بھی اللہ کی یاد سے۔ تو اس کے لیے آپ کثرت سے استغفار کیا کریں تو انشاءاللہ عزیز اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت دونوں عطا فرمائے گا۔ میرا اتنا یقین ہے کہ قرآن سے تعلق جو شخص جوڑ لے گا، اللہ اس کو دنیا میں عزت، دولت، شہرت سب کچھ ملے گا، جو مانگو ملے گا، جو مانگو ملے گا۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اپنے کمنٹس ضرور لکھیے گا کہ آپ کو قرآن سے کتنی محبت ہے، آپ کو قرآن سے کتنا پیار ہے، آپ قرآن سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا نہیں۔ ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں خود کہہ دیتا ہے کہ اے ایمان والو، قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو، سمجھ کے پڑھا کرو۔ اللہ نے زبردستی نہیں کہا کہ اتنا قرآن پڑھو، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، لیکن سمجھ کے پڑھا کرو۔ انشاءاللہ عزیز اللہ آپ کو ہر چیز سے نوازے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔